اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع کی آیت نمبر 81 تا 91 کل 11 آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی ہم تمام کوشش کریں گے۔ ایک آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور علم عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اقرار کرتے ہو اور اس سلسلے میں میرا عہد قبول کرتے ہو؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا تو گواہ رہنا، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عالم ارواح میں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ لیا، عہد لیا۔ جس طرح سے تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک فرد نے وہاں جواب دیا کہ ہاں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یعنی کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جتنے بھی نبی ہم نے اس دنیا میں بھیجے تو بھیجنے سے پہلے تمام انبیاء کو ہم نے اکٹھا فرمایا اور وہاں پر ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہر نبی جو بھی دنیا میں بھیجا جائے گا اور ان کے بعد ان کے سامنے ان کی زندگی میں یا ان کے بعد جو بھی نبی آنے والے ہیں ان تمام کی وہ تصدیق کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام نبیوں نے کہا، اقرار کیا، مانا کہ ہاں جو بھی کتاب آئے گی آپ کی طرف سے یا جو بھی نبی آپ کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا، بھیجا جائے گا، آپ کے علم و حکمت کی جو بھی بات ہوگی اس کی نبوت کو ہم تسلیم کریں گے، اس کی رسالت کو ہم مانیں گے، اس کے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہود و نصارہ کو سنا رہے ہیں کہ تم محمد کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم جس نبی کو مانتے ہو وہ نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہاں جب بھی کوئی نبی آئے گا میری زندگی میں تو ہم اس کا اقرار کریں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پچھلی جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس میں اس بات کو کھلے طور پر اور صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی اور ہر نبی نے اپنے قوم کو بتایا کہ دیکھو میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں، دیکھو میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں تھے اور آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اعلان فرما دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب آخری شریعت جو ہمارے درمیان قیامت تک موجود رہے گی اور آخری نبوت اور آخری کتاب وہ قرآن کریم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات ماننا اور کسی شریعت پر چلنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کفر قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی تمام نبیوں کو مانے، تمام کتابوں کو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یا اگر لے آئے بھی تو آپ کو آخری نبی نہ مانے، اور اسی طرح آپ کی کتاب جو لائی گئی ہے قرآن کریم، اس کو آخری کتاب تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ پھر اس کے بعد، یعنی یہ بات بتا دینے کے بعد، یہ بات سن لینے کے بعد اور اس بات کا علم ہو جانے کے بعد جو لوگ اپنی بات سے پھر جائیں وہی نافرمان ہے۔ یعنی ایک مرتبہ جس چیز کا آپ نے وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس وعدے پر قائم نہیں رہنا، اس وعدے کی وفا نہیں کرنا، اس کو پورا نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ فسق کی علامت ہے، نافرمانی کی علامت ہے۔ تو نافرمان نہ بنو، اللہ کے فرما بردار بنو۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم نبی کا اقرار کرو، محمد پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن کریم کو آخری کتاب سمجھو، اور اسی شریعت کے مطابق اب اپنی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو اور واضح انداز میں بیان فرمایا، کہا کہ غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، خواہی نہ خواہی، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے ماننے میں بھی ہیرا پھیری کی، اور آپ کے اوپر جو کتابیں آئیں تورات اور انجیل، اس کے اندر بھی تحریف کر دیا، بدل دیا ان کی آیتوں کو، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد جو دین لے کر کے آئے ہیں یہ اللہ کا دین ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اور آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر کے آئے۔ تو اگر تم ان کی بات نہیں مانتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو کہ تم اللہ کے دین کو نہیں مان رہے ہو، تو اللہ کے دین کو مانو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ تم اللہ کے دین کو نہیں مانو گے، جبکہ دیکھو کہ پورے کائنات کے اندر جتنی بھی چیز ہے، چھوٹی سے بڑی چیز، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں، اس کی فرما برداری کر رہی ہیں، اور تم انسان ہو کر کے تم کو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی کون ہے، صحیح کتاب کون ہے، پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، یہ نہایت ہی گھناؤنی بات ہے اور گھٹیا بات ہے۔ پیڑ کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں تک تمہاری نگاہیں جا رہی ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہلتا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کا ہمیں قیامت کے دن حساب دینا ہے اور امتحان دینا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دونوں چیز تھی، ہم چاہتے تو اللہ کی بات مان لیتے، اور ہم نے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بات نہ مانی ہے۔ یہ آپ کی اختیار کی چیز تھی، اللہ کی طرف سے کوئی چیز آپ کے اوپر مسلط نہیں کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ مانتے ہیں تو گویا وہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور جو اللہ کا دین نہیں مانے وہ اللہ کا نہیں ہے، اپنے نبی کا نہیں ہے، کسی نبی کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جتنا تمہیں مٹر گشتی کرنا کر لو،
व इलैहि युरजऊन, और उसी की तरफ तुम्हें पलट करके जाना। फिर सुन लो कि उस दिन तुम्हारा क्या हश्र होगा। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, कुल आमन्ना बिल्लाह वमा उन्जिला अलैना वमा उन्जिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर, उस किताब पर जो हम पर नाजिल की गई, उतारी गई, और उन किताबों पर जो हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब के औलाद पर उतारी गईं, और जो किताबें मूसा, ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से अता फरमाई गई, उन सब पर ईमान लाए। हम ईमान लाने में उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, और हम तो अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। अब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये ऐलान करवा दिया तमाम यहूदियों और ईसाइयों के सामने और मुशरिकीन के सामने कि तुम लोग जो ये गलत अफवाह फैला रहे हो कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर के आया है, तो सुन लो कि जितने नबियों का तुम नाम लेते हो सबको हम मानते हैं, और किसी के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते हैं। फ़र्क करने वाले तो तुम हो कि मूसा और ईसा को कहते हो कि हम मानते हैं, और मोहम्मद का जब नाम आता है तो कहते हो नहीं मानते हैं। तौरात और इंजील का नाम आता है तो कहते हो कि मानते हैं, और जब कुरान का नाम आता है तो कहते हो नहीं मानते हैं। तो फ़र्क करने वाले तुम हो, हम नहीं हैं। हम हर एक को मानते हैं जितने भी नबी आए, और हर नबी पर हमारा ईमान है, और यही हम तमाम मुसलमानों को भी सिखाया गया है। तो ये चीज़ हम लोगों के जहन में भी रहनी चाहिए कि हम जब भी ईमान लाएंगे तो तमाम नबियों पर लाएंगे। हम जब भी ईमान लाएंगे तो अल्लाह की भेजी हुई तमाम किताबों पर ईमान लाएंगे। और फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेंगे, कुरान को आखिरी किताब मानेंगे, और इसी शरीयत के मुताबिक अब हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरे नबी की शरीयत के मुताबिक अब हमको अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। और नबी के ज़रिए से ये कहलवा दिया कि वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं, किसी के फरमाबरदार नहीं हैं। अल्लाह ताला जो कहते हैं वो हम मानते हैं, और जिस चीज़ से कहते हैं रुक जाने के लिए उससे हम रुक जाते हैं। अब तुम लोग अपने अपने बारे में सोच लो कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो या उसके नाफरमान हो। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो कोई भी इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब हो, किसी और दीन को चाहने वाला हो, तो उससे वो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा, यानी उसके किसी अमल को कबूल न किया जाएगा, और वो आखिरत में भी नुकसान उठाने वालों में से होगा। यानी दुनिया में तो उसको घाटा होगा ही, आखिरत में भी उसे घाटा होगा। इस्लाम के अलावा कोई दीन ऐसा नहीं है कि जिस पर अमल किया जाए और फिर अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए और जन्नत हासिल कर ली जाए। आप जितने भी खैर के काम हैं, अच्छे काम हैं, आप करते रहें, लेकिन अगर सिर्फ ईमान नहीं है कुरान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आपके तमाम काम, तमाम आमाल, उनका कोई अजर नहीं मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ। किसी भी अमल का, किसी भी अच्छे अमल का अजर उसी वक्त मिलेगा, उसका सवाब उसी वक्त मिलेगा जब हमारा ईमान दुरुस्त होगा। ईमान अगर नहीं है तो हमारा तमाम अमल जो है बेकार है। इसीलिए हम तमाम को ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि जो कोई भी इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन चाहे, अल्लाह के यहाँ वो चीज़ कबूल नहीं है। कबूल इस्लाम है और इस्लामी तालीमात है और इसके मुताबिक गुजारी हुई ज़िंदगी है, वही कबूल है। उसके अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं है। हम लोग आम तौर पर गांव घर में या किसी भी जगह जब बैठते हैं और दूसरे लोग भी वहाँ पर रहते हैं, तो कहते हुए ये सुना जाता है कि सब तो एक ही है और सब रास्ता जो है एक ही की तरफ जा रहा है।
چاہے ہم ہندو ہوں، چاہے ہم جین ہوں، چاہے ہم کرسچن ہوں، چاہے ہم یہودی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، جس دھرم کو ماننے والے ہوں، سب دھرم ایک ہے۔ یہ بات آپ سنتے ہوں گے، لیکن کان کھول کر کے ہم تمام کو یہ بات اپنے ذہن میں اور دماغ میں بیٹھا لینی ہے کہ اسلام سے ذرہ برابر ہٹ کر بھی اگر ہم نے کسی بھی دین کی پیروی کی تو وہ اللہ کے ہاں رد ہے، مردود ہے، اس کی وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ایمان لانے، رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے اور رسول کے کھلی ہوئی نشانی لے کر آنے کے بعد بھی کفر کو اختیار کر لے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ یہودی اور عیسائی یا مشرکین، ان کو حقیقت پتہ تھی، یعنی ان کا دل کہتا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ، تم محمد کو مان لو، تم قرآن کی بات کو صحیح سمجھو، لیکن ان کی زبان انکار کر دیتی تھی، ان کی زبان انکار کر دیتی تھی۔ کیوں؟ اپنی حیثیت کو سماج میں برقرار رکھنے کے لیے، وہ جن رسم و رواج سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ یہ سوچتے تھے کہ اس کو اختیار کر کے، اس کو مان کر کے ہماری حیثیت کم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی، ہماری عزت اور شرافت ملیا میٹ ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کا دل تو یہاں تک ان کو مجبور کر رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں، کیسے سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، کیسے ایمان والا بنا سکتے ہیں جو ایمان لانے، رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے اور رسول کے کھلی ہوئی نشانی لے کر آنے کے بعد بھی کفر کو اختیار کر لیں۔ سب کچھ صحیح دیکھنے کے بعد، حقیقت سننے کے بعد، حقیقت پڑھنے کے بعد پھر انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ایمان میں داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی اگر خواہش ہوتی تھوڑی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں داخل کر دیتا۔ ان کی اکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان میں داخل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ ظالم ہیں اپنے آپ کے، اپنے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ ظالم ہی قرار دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے، یعنی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہو، آدمی ایک اللہ کو نہ مانے، آدمی آخرت پر یقین نہ کرے، آدمی جنت اور جہنم کو صحیح نہ سمجھے، آدمی قبر کی زندگی جو ہے قیامت تک کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس کو حقیقت نہ سمجھے، سب کو کہانی سمجھے اور کہی اور سنی والی بات سمجھے، اس پر یقین نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انہوں نے شرک کو اختیار کیا، اس لیے یہ ظالم ہے، اور اس ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں سب کچھ صحیح دیکھ کر کے، تو پھر ان کی سزا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ اللہ ان پر، اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی، یعنی سبھی لوگوں کی لعنت ہو۔ لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت ان کے قریب نہیں آتی ہے، یہ ہے لعنت۔ تو لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، فرشتوں کی ہے اور تمام لوگوں کی ہے، سب دور دور کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی اچھا تم کام نہیں کر رہے ہو کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ تم کو گلے سے لگائیں گے، بلکہ تم اس دین کو چھوڑ کر کے، حقیقی دین کو چھوڑ کر کے تم اپنے آپ کو لعنت اور ملامت کا سزاوار کر رہے ہو، تو اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اب اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل نہیں کر سکتے، جتنے بھی فرشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ تمام تمہارے اوپر لعنت کے کلمات کر رہے ہیں، رحمت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے۔ انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا ہے، ایمان کے مقابلے میں انہوں نے شرک کو اپنایا ہے، اس لیے یہ ظالم ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیجئے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ایمان کی دولت
बहुत बड़ी दौलत है। ईमान से अपने आप को जोड़ना और इसको हर हैसियत से बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। इस पूरे रुकू के अंदर ईमान पर जोर है, और ईमान का जोर इस हिसाब से है कि मुखातब तो दूसरे हैं लेकिन सुनाना मुसलमानों को है। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि ईमान कहाँ तक है, कहाँ तक हम अल्लाह के लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, कहाँ तक हम इस्लाम के साथ रहते हैं, ईमान के साथ रहते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है हमारी, दिन और रात जो है हमारा, सेकंड और मिनट को हम काउंट करें और ये देखें कि ईमान, इस्लाम हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक मौजूद है, कहाँ हम उस राह से हट जाते हैं और दुनियावी चीज़ों को अपना लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इसलिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, उससे अगर एक लम्हे के लिए भी हम हट रहे हैं तो गोया अल्लाह की लानत को हम अपने ऊपर लाजिम कर ले रहे हैं। अल्लाह ताला ईमान की दौलत हमसे कभी भी न छीने। अल्लाह ताला ने कहा कि ये लानत की सज़ा इनको दुनिया में तो मुसलसल रहेगी ही। अल्लाह ताला ने कहा खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, वो हमेशा उसी में रहेंगे, ना उनसे आज़ाब हल्का किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। यानी जब हिसाब किताब हो जाएगा, जब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि डाला और निकाला, बल्कि हमेशा अब उनकी ज़िंदगी आग ही में कटेगी। इतनी बड़ी चीज़ ईमान है और इतनी घटिया चीज़ कुफ्र है और शिरक है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, अलबत्ता जो लोग उसके बाद भी तौबा कर ले और नेक बन जाएं तो यकीनन अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले और निहायत मेहरबान है। यानी एक आदमी है जिसको बहका दिया गया, ईमान लाने के बाद फिर वो कुफ्र में चला गया, लेकिन उसको अफसोस हुआ, अल्लाह से उसने तौबा किया और ईमान की तरफ लौट आया, तो ऐसा नहीं है कि वो जहन्नम में जाएगा, बल्कि अल्लाह उसकी गलती को माफ़ फरमा देंगे। रिवायतों में आता है कि एक अंसार सहाबी थे जो कुफ्र में दाखिल हो गए थे, उनको अफसोस हुआ, उन्होंने तौबा किया और अपनी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई किसी के ज़रिए से कि हम तौबा करना चाहते हैं, ईमान में दाखिल होना चाहते हैं, क्या हमारी माफ़ी हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक खबर जो भिजवाई, उसी सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, जब तक आपको सांस है और क़यामत नहीं आ रही है, उस वक्त तक आप तौबा कर सकते हैं और अल्लाह आपकी तौबा को कबूल कर सकता है। लेकिन जब मौत का वक्त आ जाए या क़यामत की घड़ी आ जाए और उस वक्त तक इंसान काफिर ही रहे, तब फिर वहाँ पर तौबा कबूल नहीं होगी। इसीलिए हदीस में भी आता है और ख़ुद कुरान करीम के अंदर भी आयत है कि जब तक मौत न आए इंसान पर, मौत की हालत न तारी हो, उससे पहले पहले आप अपनी माफ़ी अल्लाह से करवा सकते हैं। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब तक इंसान के ऊपर मौत तारी न हो, उस वक्त तक, उससे पहले पहले आदमी तौबा कर सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यकीनन गफ़ूर हैं और रहीम हैं। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र में बढ़ते रहे, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न की जाएगी और यही लोग पक्के गुमराह हैं। एक तो कुफ्र करना और फिर कुफ्र में बढ़ जाना, एक ये है कि नहीं माना तो फिर उसके बाद आदमी अपने रास्ते पर रहता है, दूसरा जहाँ जा रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कुफ्र में बढ़ जाना ये है कि हमने जिसको माना, कुफ्र को मान लिया, तो अब ईमान वाले को तरह तरह से तंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, उसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात को बताती हैं कि ये सिर्फ काफिर नहीं है, बल्कि काफिर में आला दर्जे का काफिर है। यानी ये हसद, ये गज़ब इसके सीने के अंदर, इसके दिल दिमाग के अंदर इतनी जल रही है कि ये सामने वाले को देखना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों की हालत यहाँ तक हो गई है, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि वो कुफ्र की हालत में है, और कुफ्र की हालत ही नहीं बल्कि मज़ीद आला दर्जे के काफिर हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यही दरअसल खुले हुए और पक्के गुमराह लोग हैं।
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی، اگر ان میں سے کوئی زمین کے برابر سونا بھی معاوضے میں دینا چاہے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی ہے، جب تک موت نہیں آئی آپ توبہ قبول کریں۔ دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی، قیامت کے دن یہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت اس حال میں ہوئی کہ وہ کافر تھے، ایمان والے نہ تھے، اور قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم گناہ والے جہنمی کو اپنے پاس بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اگر ہم اجازت دیں تو پورے زمین پوری دنیا کے برابر سونا ہمیں دے دو اور تمہیں بخش دیا جائے، کیا تمہیں یہ چیز قبول ہے؟ تو وہ جہنمی جو ادنا درجے کا جہنمی ہے، جس کو سب سے کم سزا ہوئی ہے، وہ یہ چاہے گا کہ ہم زمین کے برابر سونا دے کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ چیز امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں سونا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا انسانوں کو، اس لیے کہ انسان کی آنکھ اس زمین کو دیکھ رہی ہے، اس کی وسعت کو سمجھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو یہاں دلیل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، وہ ہمارے عقل کے حساب سے دیتے ہیں۔ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ زمین بہت بڑی ہے، اس زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا کسی کو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا بڑا مالدار ہے۔ 1 کلو 2 کلو 50 گرام اگر ہو جائے تو کہتے ہیں بہت پیسہ ہے، بہت سونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے ادنا درجے کا جہنمی بھی یہ چاہے گا کہ پورے زمین کے جتنا سونا دے کر کے ہمیں بخش دیا جائے۔ یہ ہے جہنم اور یہ ہے جنت، یہ ہے دنیا۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ کے سامنے سونا پٹک دیں، قیمتی سے قیمتی چیز دے دیں اور آپ کو بخش دیا جائے، لیکن وہاں پر مہلت نہیں ہوگی۔ مہلت اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی سانس آپ کے ساتھ ہے، اس وقت تک جب تک بھی آپ کی زندگی رہے ہمیشہ آپ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 بار توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کی مغفرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، اے اللہ ایمان پر قائم رکھیے۔ یہ سب دعا، یہ سب ورد ہمیشہ ہماری زبان پر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ کوئی دوستی اس کی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز جائے گا۔ اسی طرح آیتوں میں آتا ہے کہ اس کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ کوئی یہ چاہے کہ سفارش کے بدلے سے ہمیں بخش دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ ہمارا کوئی دوست ہے بہت بڑا جگری اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے دوستی نبھانے کے لیے کہ اسے بخش دیجئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے کہ مال و دولت دے کر کے اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لیا جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی صورت ہی نہیں ہے وہاں بخشش کی ایک ہی صورت ہے، جب تک آپ کے پاس زندگی ہے اللہ سے توبہ کیجئے، تب اللہ آپ کو بخش دیں گے، اور جب تک آپ کی زندگی رہی اس وقت تک آپ نے توبہ نہیں کیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو اب کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار بھی نہ ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر ہمارے بخار بھی لگ جاتا ہے تیز تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، بہن ہو، یا چھوٹا بچہ ہو، یا پڑوسی ہو، یا کوئی بھی ہو، لیکن وہاں اتنے بڑے عذاب میں، اتنے بڑی تکلیف میں آپ مبتلا ہوں گے اور کوئی ادنا مددگار بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھیے، ایمان پر رکھیے، اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھیے، اور جب ہمیں قبر میں لے جائیے تو ایمان کی حالت میں لے جائیے، اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی ہمیں دیجیے، ہمیں معاف فرمائیے، جنت میں داخل فرمائیے، جہنم سے دور کر دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔